بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین اور ناظرین، سلسلے کے اعتبار سے ہم نے آج 5واں پارہ، دوسرا رکوع، سورہ نساء اور سورہ نساء کی آیت نمبر 32 تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم آرزو نہ کرو، تمنا نہ کرو جو اللہ تبارک و تعالی نے بزرگی دی ہے تمہارے بعض پر بعض کو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ آپ حضرات نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ اب اس کی تشریح کی طرف ہم آتے ہیں، جس میں پہلا جملہ ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تم آرزو نہ کرو، تمنا نہ کرو، ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اس بات کی کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے بعض پر بعض کو بزرگی دی ہے، بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے، تو تم کیا تمنا نہ کرو۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا مقصد یہاں یہ ہے کہ تم اپنے بعض پر بعض کو جو فضیلت دی گئی ہے، تو اس میں ایک معنی آرزو کرنے میں حسد کا پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی پر کسی کو فضیلت دی جاتی ہے تو جس کو فضیلت نہیں دی جاتی، جس کو بزرگی نہیں دی جاتی، تو انسان اپنی کمزوری کو دیکھ کر، اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اس سے جلنے لگتا ہے اور حسد کرتا ہے۔ لہذا تم حسد نہ کرو، معنی ہوگا تم حسد نہ کرو۔ حسد بہت بڑی اور بہت بری بلا ہے کہ حسد سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ حاسد کا نقصان ہوتا ہے۔ جو خود حسد کرتا ہے اسی کا خود کا نقصان ہوتا ہے،
جس کے لیے حسد کرتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ لہذا کہا کہ تم کسی کے ساتھ حسد نہ کرو، حسد کرنے سے عبادتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت پر حسد کیا تو مارا گیا، ساری عبادتیں اس کی برباد ہو گئیں، لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا اور سزا کے طور پر جنت سے اس کو نکال دیا گیا۔ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، تعلیم دیتا تھا، اس سے یہ منصب بھی چھین لیا گیا۔ تو حسد سے کتنا بڑا نقصان ہے، حسد کرنے والے کو ہی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو حاضرین کرام، تمنا اور آرزو کرنے کی علماء کرام نے دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک قسم یہ جو میں نے بیان کی جس کو حسد کہتے ہیں اور یہ حرام ہے، اور دوسری قسم اس کا نام رشک رکھا ہے۔ اب رشک میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ رشک دنیا کی دولت پر کرنا، اور وہ کیا ہے؟ تو ابھی ایک میں نے عرض کیا، ایک تو یہ ہے کہ اس سے جلنا، اور جلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ جو کچھ دیا یہ برباد ہو جائے، اس کو جو دیا وہ برباد ہو جائے۔ یہ اچھی گاڑی میں کیوں گھومتا ہے، یہ اچھے مکان میں کیوں رہتا ہے، یہ اچھے کپڑے کیوں پہنتا ہے، اس کی اولاد اتنی اچھی کیوں ہے، ان ساری چیزوں پہ جلتا ہے، اتنے یہ اچھے عہدے پر کیوں ہے، ان ساری چیزوں سے کوئی کسی چیز سے جلتا ہے، کسی کی کوئی کسی چیز سے جلتا ہے، کوئی کسی چیز سے جلتا ہے۔ تو یہ ایک ہے دنیا کی چیز کے اوپر اس کی ترقی پر چڑھنا اور جلنا، اور دوسرے کا نام ہے رشک، اور وہ بھی یہی ہے کہ اس میں جلنا نہیں ہوتا بلکہ یہ کہ خوش ہونا ہوتا ہے، کہ اپنی کسی بھائی کی ترقی دیکھ کر خوش ہونا، کہ دیکھو نا فلاں کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا عزت بخشی ہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے فلاں کو کتنا اچھا مکان دیا، اس کا مکان تو دیکھو کتنا خوبصورت ہے، کتنی آسائش ہے اس کے اندر، کتنا اچھے اچھے اس کے بہترین سامان ہیں اس کے گھر میں، ماشاءاللہ الحمدللہ، اس کی صحت کتنی اچھی ہے، اس کے بچے کتنے اچھے ہیں۔ اب یہ اتنی تعریف اس کی کرنے کے بعد یہ کہنا کہ پروردگار جس طرح تو نے اسے نوازا ہے مجھے بھی نواز دے، یہ تمنا کرنا، اس کا نام ہے رشک، اور یہ جائز ہے۔ لیکن اس سے بھی اوپر ایک اور مرتبہ ہے، اس سے بھی اوپر ایک اور مرتبہ ہے، یعنی اب یوں سمجھ لیجئے کہ آرزو کی دو قسمیں، ایک حسد جو حرام اور دوسرا رشک جو جائز۔ لیکن اب رشک کی اگر ہم ایک قسم اور کریں تو وہ افضل، اس سے افضل ہے جو میں نے ابھی بیان کی، اس سے افضل ہے، اس سے بہتر ہے، اور وہ ہے دین میں رشک کرنا۔ یہ تھا دنیا میں رشک کرنا، دنیا کے معاملات میں رشک کرنا، دنیا کی دولت پر رشک کرنا، اور اب ہے دین کے معاملے میں رشک کرنا، کہ کسی کو عبادت والا دیکھ کر اس کی تعریف کرنا کہ واہ مولا تو نے اس کو کتنا عبادت گزار بنایا ہے، وہ تو 5 وقت صف اول میں نماز پڑھتا ہے، اس کی کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی، بڑے وقت پر مسجد کے اندر 5 وقت حاضر رہتا ہے، 5 وقت جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کریم کی بھی وہ بہت تلاوت کرتا ہے۔ اب خوش ہوئے، کہا الحمدللہ، اے مولا تو نے اسے نوازا کہ وہ تہجد پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، پروردگار مجھے بھی اس طرح کی عبادت کی توفیق دے دے، یہ آرزو کرنا۔
یہ دنیا کے معاملات کو دیکھ کر اس میں اپنی آرزو کرنا اس سے افضل ہے کہ دین کے معاملے میں کسی کو اچھا دیکھ کر اپنے اچھے ہونے کی آرزو کرنا، یہ اس سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ کہ کبھی اگر اس طرح دعا کی اور کسی سے خوش ہو کر، کسی کی عبادت سے خوش ہو کر، کسی کے اعمال صالحہ سے خوش ہو کر ہم نے اس طرح اگر دعا کی اور اپنے لیے آرزو اور تمنا کی، تو پروردگار عالم ہمیں بھی عبادت گزار بنا لے گا، ہم بھی اللہ والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ نے اگر قبول کر لی ہماری آرزو تمنا سے خوش ہو گیا مولا، تو ہم بھی صف اول میں نظر آئیں، ہماری بھی تکبیر اولا کبھی فوت نہیں ہو، ہم بھی تہجد گزار بن جائیں گے۔ تو کسی کے بعض پر بعض کو فضیلت دی تو یہ اسی لیے دی کہ بعض کو اچھا کیا، بعض کو نیچے رکھا۔ وہ سب کو برابر بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے کسی کو اوپر جگہ دی، کسی کو اس کے نیچے اور ماتحت بنایا، وہ اس لیے کہ تاکہ دیکھیں کہ یہ اپنے آپ کو نیچے دیکھ کر صبر کرتا ہے یا نہیں، اور جو اس کو ہم نے فضیلت دی ہے، جس کو ہم نے فوقیت دی ہے، اس کو بھی ہم چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ شکر کرتا ہے کہ نہیں۔ دونوں کا امتحان بھی ہے، دونوں کی آزمائش بھی ہے۔ تو اس لیے کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ کیا مطلب؟ اس جملے کے شان نزول میں یہ ہے کہ کچھ مرد یہ کہتے تھے کہ جس طرح میراث میں، اسلام میں میراث میں، وراثت میں ہمیں ڈبل حصہ دیا گیا ہے اور عورتوں کو سنگل حصہ دیا گیا ہے، ہمیں 2 حصہ دیا گیا، عورت کو 1 حصہ دیا گیا، تو اسی طرح عبادت میں بھی ہمیں عبادت کرنے پر کہ 1 وقت کی نماز پڑھنے پر ہمیں 2 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا، اور عورت کو 1 وقت کی نماز پڑھ کر 1 نماز کا ثواب ملے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا نہیں، ہم نے مرد اور عورت کو عبادت کے اندر برابر رکھا ہے کہ مرد کو جتنا وہ جو کمائے گا، جو محنت مرد کرے گا اسے اس کا حصہ ملے گا، اور عورت جو محنت کرے گی دین کے اندر اس کو اتنا حصہ ملے گا، کسی کو کم اور زیادہ نہیں ملے گا۔ وہ میراث کا مسئلہ الگ ہے، عبادت کا مسئلہ الگ ہے، بلکہ عورت کا معاملہ تو یہاں تک ہے کہ مرد کے لیے مسجد جانا، جماعت میں جانا، جب جماعت سے نماز پڑھے گا تو حضور فرماتے ہیں 25 گنا ثواب مرد کو ملتا ہے۔ اب عورت تو مسجد میں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی نہیں، تو عورت کے لیے فرمایا کہ وہ گھر میں اگر نماز کی پابندی کرے تو اس کو گھر میں رہنے میں بھی 25 گنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ غور کیجیے، تو دین کے معاملے میں محنت کرنے پر دونوں کو برابر حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ میراث باپ کی میراث نہیں، بلکہ یہ اللہ کا اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرد و عورت دونوں کو برابر عطا فرماتا ہے۔ اور کسی مقام پر جو جتنی محنت کرے گا مما اکتسبوا، یہ جو فرمایا کہ جو جتنی محنت کرے گا، جتنا کمائے گا اس کو اتنا حصہ ہے۔ تو کسی جگہ اگر مرد زیادہ عبادت کرتا ہے، عورت کم کرتی ہے، تو مرد فوقیت حاصل کر لیتا ہے، اور کہیں مرد اگر کم عبادت کرتا ہے اور عورت زیادہ عبادت کرتی ہے تو اپنی زیادہ عبادت، زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے مرد سے اوپر پہنچ جاتی ہے، اسے اجر زیادہ مل جاتا ہے۔ مرد یعنی شوہر نماز نہیں پڑھتا، بیوی نماز پڑھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بیوی کو اجر عطا فرما رہا ہے، شوہر سے اس کا درجہ اسلام میں بڑا ہو گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، یہ تو ہم نے جو بیان کر دیا ہے، جو اجر ہم نے دینا تھا، ہم نے اپنی طرف سے جو کچھ دینا تھا وہ ہم نے بیان کر دیا ہے، ہمارے محبوب نے بیان کر دیا ہے۔ اب تم کیا کرو؟ اللہ سے اس کا فضل مانگو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اس سے اس کا فضل مانگو، اس سے اس کا فضل مانگو۔ مطلب کہ ہم نے جو کچھ اپنی طرف سے دینا تھا وہ دے، تم اگر پھر اور بھی مانگو گے تو ہم اس کے اوپر بھی تمہیں عطا کریں گے۔
اس کے اوپر بھی ہم تمہیں عطا کریں گے، تم مجھ سے مانگو۔ کوئی دیکھو دوسرا ہے، اگر بڑے سے بڑے سیٹھ کے پاس بھی روز کوئی بھیک مانگنے کے لیے جانے لگے تو ہفتہ 10 دن کے بعد اس کے چہرے پر تناؤ آ جاتا ہے، پیشانی پر بل پڑنے لگتے ہیں کہ یہ تو روز آ جاتا ہے، اس نے میرا گھر دیکھ لیا۔ لیکن رب کہہ رہا مجھ سے مانگو۔ یہ وہ رب ہے کہ جو مانگنے کے لیے کہتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اتنا دینے والا نہیں ہے، بن مانگے دینے کے باوجود وہ اور پھر مانگنے کے لیے بھی حکم فرماتا ہے مجھ سے مانگو، میرا فضل مانگو، میں تمہیں فضل عطا کروں گا۔ یہ اس کا کرم ہے۔ پھر کہا ان اللہ کان بکل شیء علیما، جو کرتا ہے میں سب کچھ دیکھتا ہوں، سب جانتا ہوں، مجھے سب معلوم ہے، میرے سب علم میں ہے، مجھ سے بچ نہیں سکتے۔ جو اچھا کرے گا اس کو اچھا انعام ملے گا، جو برا کرے گا میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، میرے علم میں ہے، اسے برا ملے گا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اچھے عمل کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا اجر عطا فرمائے، برے سے بچیں تاکہ ہمیں کل جہنم سے نجات ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔